کے لیے جو چیز خطرہ ہو اور اس سے بچنا مشکل ہو اسے بھی فتنہ کہتے ہیں۔ ہم میں کے ہر شخص کو فتنہ کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنے کی علامت کیا ہے جاننا چاہیے، اور حتی الامکان بھرپور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے کتاب الامارہ کے اندر راوی حدیث حضرت حذیفہ ابن یمان سے نقل کیا ہے۔ وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، رواه مسلم فی کتاب الامارہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان سے بڑی کم روایتیں مروی ہیں لیکن بڑی ہی جامع روایتیں مروی ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ كان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے، بھلائی کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میرا معاملہ ایسا نہیں تھا، میرا مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ لوگ بھلائی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں، شر کے بارے میں، فتنے کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ پوری دنیا کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی۔ اس جملے کو ہر شخص یاد رکھے، سوچے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان شر کے تعلق سے، برائی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے پوچھا کرتے تھے، کہتے ہیں مخافۃ ان یدرکنی، کہ پتہ نہیں وہ شر مجھے لگ جائے، اس ڈر سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ شر مجھے نہ لگ جائے۔ تو ہر شخص کو فتنے کے تعلق سے جاننا چاہیے، فتنے کو پہچاننا چاہیے اور فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے موجودہ دور میں ہر آنے والا نئے دن نئے فتنے کے مانند ہو گیا ہے۔ آئے دن مسلمانوں کے لیے فتنہ، آئے دن دیکھیے گا، کبھی داڑھی ٹوپی کا فتنہ، کبھی گائے کے گوشت کے نام پر فتنہ، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر فتنہ، کبھی 4 شادیوں کے نام پر فتنہ، کبھی حجاب اور پردہ کے نام پر فتنہ، تو کبھی کثرت اولاد کے نام پر فتنہ۔ مسلمانوں کے لیے آئے دن فتنہ، فتنے سے یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ کبھی کفر و الحاد کا فتنہ، کبھی بدعات کا فتنہ، کبھی ارتداد کا فتنہ اور کبھی شک و شبہات کا فتنہ۔ آئے دن مسلمان فتنوں سے الجھ رہے ہیں، فتنوں سے جوجھ رہے ہیں۔ کبھی دولت و شہرت کا فتنہ، کبھی عزت کا فتنہ، کبھی مال و دولت کا فتنہ اور کبھی عورت کا فتنہ۔ ایسے کتنے سارے فتنے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں فتنہ کیا چیز ہے اور اس سے کس طرح ہم لوگوں کو بچنا چاہیے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس کو امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کے کتاب السنہ کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مومن ويمسي كافر او يمسي مومن ويصبح كافر، رواه ابو داؤد فی کتاب السنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں بادروا بالاعمال كقطع الليل المظلم، کہا کہ لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کہا کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لو، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے كقطع الليل المظلم کہ فتنے مسلمانوں کے گھر میں، فتنے مومنوں کے گھر میں بارش کے قطرے کی طرح ٹپکیں گے۔ کہا کہ لوگوں جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، كقطع الليل المظلم، یقیناً تمہارا مقابلہ ایسے فتنوں سے پڑنے والا ہے جو تاریک رات کے مانند ہوگا۔ وہ زمانہ جب آئے گا مسلمانوں کی، مومنین کی کنڈیشن بڑی خراب قسم کی ہوگی۔ کہا یصبح الرجل مومن ویمسی کافر، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ او یمسی کافر ویصبح الرجل ویصبح مومن، کہا کہ شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن ہوگا۔ کہا کہ انسان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی فتنوں کے دور میں کہ آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہوگا،
ابھی صبح کو مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا، ابھی شام کو کافر تھا، صبح ہوتے ہوتے مومن ہو گیا۔ دیکھیے گا آج مسلمانوں کی، مومنین کی کنڈیشن ایسی ہو گئی، انسان کے ایمان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، خاص کر کے مسلمانوں کی۔ آدمی امانت داری ختم ہو گئی، بے ایمانی آدمی کے اندر آ گئی، کتنے سارے۔ آئیے ایک ایک کر کے فتنے کو جانتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا فتنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فتنہ کسے کہتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، فتنہ کس کس چیز کا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ اس حدیث کو جب تک نہ سمجھیں آگے نہیں بڑھیں گے۔ کہا کہ فتنے سے صرف امت محمدیہ نہیں جوجے گی، کہا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں ہر امت اور قوم و ملت کے لیے فتنہ رہے ہیں، لیکن میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ کہا ان لکل امت فتنہ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ تھی، ایک نہ ایک چیز فتنہ تھی، وہ فتنۃ امتی المال۔ اور کہا میری امت کے لیے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ مال و دولت کا فتنہ ہوگا۔ میری امت کے لوگ مال و دولت کے ذریعے سے آزمائے جائیں گے، میری امت کے لوگوں کو مال و دولت کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا۔ میری امت کے لوگوں کے لیے لکل امت فتنہ، اور میری امت کے لوگوں کے لیے جو بڑا فتنہ ہوگا وہ مال و دولت کا فتنہ ہوگا۔ ہم میں کا ہر شخص اس روایت کو جان لینے کے بعد کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مال و دولت کے فتنے پر ملوث نہیں ہے؟ کیا وہ مال و دولت کے فتنے سے نہیں جوجھ رہا ہے؟ ہر آدمی موجودہ دور میں تو مسلمانوں کے اندر تحلیل و تحریم والی کیفیت ہی ختم ہو گئی، حرام اور حلال والی کیفیت ہی ختم ہو گئی۔ مال کہاں سے آئے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کچھ بھی پتہ نہیں۔ مال کے کمانے پر مسلمانوں کے بندش نہیں لگائی گئی، یا میں اور آپ مال کے کمانے پر بندش نہیں لگا رہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جتنا اچھا مومن اور مسلمان ہونا چاہیے اتنا ہی اچھا مالدار بھی ہونا چاہیے۔ مذہب اسلام مال کے کمانے پر بندش نہیں لگاتا، بلکہ مذہب اسلام تو دنیا کا وہ اکلوتا مذہب ہے جو لوگوں کو تحصیل مال کے راستے بتاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مال و دولت کمائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں اور آپ خوب مال کمائیں، میں اور آپ خوب دنیا کمائیں، لیکن میرے اور آپ کا دنیا کمانے کا مقصد بھی صرف اور صرف آخرت کی کامیابی ہونا اور جائز اور حلال طریقہ ہونا۔ آج کل سماج اور معاشرے میں تو دیکھیے گا، آدمی تو رزق حلال نہیں کھا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو گئی کہ آدمی کے اندر غیرت ختم ہو گئی۔ ایسے کتنے سارے سماج اور معاشرے میں لوگوں نے جملے مشہور کر دیا، ارے آج میں نے تو اسے چونا لگا دیا، آج میں نے تو اسے ٹوپی پہنا دیا، ارے آج میں نے تو اس کو بیوقوف بنا کر کے مال کما لیا۔ چوری، ڈکیتی، سود، رشوت، حرام خوری یہ مسلمانوں کے معاشرے میں تو عام ہو گئی ہے۔ حلال اور حرام کی تہذیب اور تمیز تو مسلمانوں کے اندر سے ختم ہی ہو گئی ہے۔ مال امت مسلمہ کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ، ہم مسلمان، ہم مومن، ارے ہم لوگ تو وہ ہیں جو رزق حلال اور حلال کھانے اور حلال کمانے کے معاملے میں ہمارے گھر کے مرد حضرات نہیں، بلکہ رزق حلال کمانے میں ہمارے گھر کی خواتین حضرات بھی بہت جو ہے زیادہ رزق حلال کماتی تھیں اور اس کے حلال کی اہمیت بہت زیادہ بتلاتی تھیں۔ دیکھو امام اہل السنہ فقیہ الامہ کے پاس، امام احمد بن حنبل کے پاس ایک لیڈی، ایک خاتون، ایک عورت آئی۔ رزق حلال کمانے اور کھانے میں قوم کے مرد حضرات پیچھے نہیں، بلکہ قوم کی عورت حضرات بھی پیچھے نہیں تھیں۔ میری بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور اگر کسی عورت کا بیٹا یا کسی عورت کا شوہر یا کسی عورت کا باپ اگر رزق حرام کما کر کے لاتا ہے تو ایسے رزق حرام کو اپنے گھر میں بالکل بھی جگہ نہ دیں، اور بالکل بھی رزق حرام کو مزے لے کر کے کھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو خواتین حضرات کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لوگوں کے لیے یہ واقعہ درس اور سبق ہے کہ گھر کے مرد حضرات ہی نہیں رزق حلال کمانے کے معاملے میں پیچھے تھے، بلکہ گھر کی خواتین حضرات بھی رزق حلال کمانے میں پیچھے نہیں تھی۔ فقیہ الامہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت آئیں اور کہا کہ جناب والا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ سوچئے گا، قوم کی خاتون ہے، آج جو شک و شبہ کا فتنہ چل رہا ہے نا،
وہ لوگ اس واقعے کو سنیں۔ امام اہل السنہ فقیہ الامہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون، ایک عورت، ایک لیڈی آئیں اور کہا کہ جناب والا امام صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھیے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرا کام جو ہے وہ کپڑے بننے کا ہے، میں کپڑے بنتی ہوں اور مارکیٹ میں وہ کپڑا بکنے کے لیے جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے چراغ کی روشنی پر اپنے کپڑے کو بنتی ہوں، لیکن جب چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے، روشنی بجھ جاتی ہے، تو میں چاند کی روشنی پر کپڑے بنتی ہوں۔ کہا کہ جو حصہ کپڑے کا چراغ کی روشنی پر بنا جاتا ہے وہ بڑا مضبوط قسم کا ہوتا ہے، اور جو حصہ چاند کی روشنی پر بنا جاتا ہے وہ بڑا کمزور قسم کا ہوتا ہے۔ جناب والا امام صاحب مجھے مسئلہ یہ پوچھنا ہے، کیا مارکیٹ میں اگر میرا کپڑا بکنے کے لیے جائے تو خریدار کو میں یہ بتا کر کے بیچوں کہ میرے کپڑے کا آدھا حصہ چراغ کی روشنی پر بنا ہوا ہے اور آدھا حصہ چاند کی روشنی پر بنا ہوا ہے؟ ایک عورت کے تقوی کا عالم دیکھیے گا، ایک خاتون کے پرہیزگاری کی عالم دیکھیے گا کہ رزق حلال بزنس کے معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں کتنا زیادہ احتیاط کر رہی ہیں، اور وہ اپنے خریدار کو کپڑا بتا کر کے بیچ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ آدھا کپڑا جو مضبوط والا حصہ ہے وہ چراغ کی روشنی پر بنا گیا ہے اور آدھا حصہ جو چاند کی روشنی پر بنا گیا ہے۔ آج دیکھو گھوٹالا گبن کرنے والے تو اس واقعے کو سن کر کے ہی جائیں۔ رزق حلال کمانے پہ سماج اور معاشرے پر جو ہے آدمی کی غیرتیں مر گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا، رزق حلال کا تعلق انسان کی عبادتوں سے ہے، رزق حلال کا تعلق انسان کی دعاؤں سے ہے، رزق حلال کا تعلق سماج، قوم اور معاشرے کے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے، رزق حلال کا تعلق انسان کے معاشرے سے جڑا ہوا ہے۔ ہر شخص اس بات کو یاد رکھے کہ پاکیزہ روزی ہمیشہ پاکیزہ معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی رزق حلال کو کمائے۔ ایک فتنہ، مال کا فتنہ، ایک قوم اور سماج اور معاشرے میں جو دوسرا بڑا فتنہ ہے، جس کے لیے آج پوری دنیا میں خون خرابہ، آج پوری دنیا میں لڑائیاں، آج پوری دنیا میں وحشت، آج پوری دنیا میں دنگے جو ہو رہے ہیں، وہ کرسی، عہدے، منصب اور خاندان کا فتنہ۔ اس کو تو ختم ہی ہونا چاہیے۔ کرسی اور عہدے کا فتنہ کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔ آج جو اس کے اہل نہیں ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں، اور جو نااہل ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں، جو اہل ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ اتنا آج پوری دنیا میں جو خون خرابے کا ماحول بنا ہوا ہے وہ صرف اور صرف عہدے اور منصب کے فتنے کی وجہ سے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، آج ایک قوم کا دوسرے قوم سے لڑ رہا ہے، آج ایک سماج کا فرد دوسرے سماج کے فرد سے لڑ رہا ہے، تو صرف اور صرف کرسی کے فتنے کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ آپ کو کام کریے گا، مجھے اگر کام کرنا ہے تو بغیر کرسی پر بھی رہ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ عہدے اور کرسی پر رہ کر کے کیا جائے، بلکہ سماج اور معاشرے میں تعمیری کردار بغیر عہدے اور کرسی پر رہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر جس کے سپہ سالار لیڈر حضرت خالد بن ولید تھے، جو لوگ کرسی کے فتنے پر جوجھ رہے ہیں یا آئے دن لڑائی کر رہے ہیں، وہ آدمی اس واقعے کو سن کر کے جائے اور ہر شخص یہ کہے کہ بھئی میں جس چیز کا اہل نہیں ہوں میں اس چیز کے لیے کیوں لڑوں، بھئی یہ چیز میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں نہیں اس پر بیٹھ نہیں سکتا، اس پر جا نہیں سکتا۔ امام خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا دیا گیا، لیکن قوم کے لوگوں کے ذہنیت، نظریات، خیالات، تصورات اور ان کے عقیدے بگڑ گئے۔ کہا کہ خالد بن ولید جس جنگ میں قدم رکھ دے وہ جنگ کبھی ہاری نہیں جاتی۔ اب سوچئے گا آپ، ہار اور جیت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نوازنے والی اور چھیننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، عطا کرنے والی اور دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہر معاملے میں غریب، ہر معاملے میں نوازنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہا کہ خالد بن ولید کے تعلق سے یہ لوگوں کے نظریے بن گئے۔ کہا کہ خالد جس جنگ میں قدم رکھ دے، کہا کہ وہ جنگ کبھی ہاری نہیں جاتی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگوں کے سماج میں بھی دیکھو، بہت سارے جو ہے اللہ کی مخلوق سے ڈرے ہوتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرے ہوتے۔ ارے فلانے صاحب تو بڑے مالدار ہیں، پتہ نہیں ہمارے کام نہ بگاڑ دے، ارے وہ تو بہت طاقتور ہے، پتہ نہیں ہمارا کام نہ بگڑ جائے۔
آج سماج میں ایسے کتنے سارے جملے مشہور ہیں، وہ ہمارا چراغ بجھا دے گا، فلانا اس کا چراغ بجھا دے گا۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی کا چراغ نہیں بجھاتا، ہمیشہ چراغ میں تیل کی کمی چراغ کو بجھاتی ہے۔ کوئی بھی طاقتور، کوئی بھی امیر، کوئی بھی مالدار آدمی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر خالق نے سنوارنے کی ٹھان لی ہو۔ کہا کہ خالد ابن ولید جس جنگ میں قدم رکھ دے وہ جنگ کبھی ہاری نہیں جاتی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور خالد ابن ولید کی طرف روانہ کیا۔ عین میدان میں جنگ کا موقع ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ جیسے ہی حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ پر وہ لیٹر آیا، سارے لوگوں میں انتشار کا ماحول بن گیا۔ وہ لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ابھی خالد ابن ولید کو لیڈرشپ سے ہٹا کر کے، خالد ابن ولید جو عہدے پر فائز ہیں، خالد ابن ولید جو سپہ سالار ہے، کہا کہ ابھی ان کو اس عہدے سے معزول کر کے ابو عبیدہ بن الجراح کو سپہ سالار بنا دیا جائے۔ جنگ شروع ہونے والی ہے، لوگوں میں ایک عجب سا ماحول بن گیا۔ کہا کہ یہ کون سی بات ہے کہ عین جنگ کے موقع پر ہمارے امیر کو معزول کر کے، ہمارے امیر کو عہدے اور کرسی سے معزول کر کے کسی اور کو عہدہ دیا جائے۔ کہا یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سنو، حضرت خالد بن ولید نے جو جواب دیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے سارے لوگوں کے لیے بہت قابل غور جواب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ لوگوں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، خالد بن ولید نے کل بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑا تھا، خالد بن ولید آج بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے گا۔ خالد بن ولید کو کسی سپہ سالاری کے لیے، کسی لیڈرشپ کے لیے اور کسی خطاب کے بیٹے عمر کے لیے نہیں لڑنا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے بغیر کرسی کے، بغیر لیڈرشپ کے اور بغیر عہدے اور منصب پہ آ کر کے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تو کرسی کے لیے لڑائیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ سیاسی میدان کو چھوڑیے گا، اسلامی میدان میں بھی کوئی کم نہیں ہے۔ میں کسی بھی قوم کے کسی بھی مقامی حضرات کو، یا میری مراد کسی سے نہیں ہے، اتنی زیادہ کرسیوں کی لڑائی اب تو جماعت و جامعیت تک چلی آئی ہے۔ اتنی زیادہ لڑائیاں ہونے لگی، جس چیز کے جو لوگ اہل نہیں ہے وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نا اہلوں کی حکومت قیامت کی علامت۔ تیسرا بڑا فتنہ قوم میں جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ترکت بعدی اضر علی الرجال من امتی من النساء۔ ہر آدمی اس روایت کو اپنے گھر میں، اور خواتین حضرات جن تک میری آواز جا رہی ہو وہ اس روایت کو تو بغور ہی سن لے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ترکت بعدی فتنا اضر علی الرجال من امتی من النساء۔ کہا میں اپنے بعد میری امت پہ کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا عورتوں کے فتنے سے زیادہ۔ عورتوں کو ہم لوگ فتنہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ ہماری مراد یہ ہے کہ کوئی عورت قوم اور سماج کے لیے فتنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کے تعلق سے کہا کہ اگر عورتیں تقوی اختیار کر لیں، عورتیں پرہیزگاری اختیار کر لیں، اگر عورتیں نیک اور صالح ہوں، تو کہا کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت، اس سے قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تنکح المرأة پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح۔ کہا کہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، پوری دنیا بینیفٹ والی جگہ ہے، اور اس پوری دنیا کا سب سے بہترین اور قیمتی سرمایہ اگر کوئی چیز ہے، المرأة الصالح، تو کہا کہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت کو سب سے قیمتی سرمایہ کہا گیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ عورت بے غیرت ہو جائے، عورت اگر شرم و حیا کو چھوڑ دے، عورت اگر سماج اور معاشرے میں پرہیزگاری کو ختم کر دے، تو اس روئے زمین کے اوپر عورت سے بڑا کوئی چیز فتنہ ہے ہی نہیں ہے۔